تو یہ جو کلچر ہے ہالی ووڈ کا ظاہر ہے، اور یہ جو ہم نے شہوات کی ایک دنیا بنا دی ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی جنت ہے، یہیں پہ میں نے رہنا ہے، تو وہ کتنے امپیکٹ سے ہم پر. ابھی آپ دیکھیں دبئی چلے جائیں، آپ گھوم جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے. وہاں پہ آپ کہیں گے اصل زندگی تو یہ ہے، میں پتہ نہیں کہاں پینڈو جگہ پہ رہ رہا تھا. آپ نیو یارک چلے جائیں، آپ بالکل ہی لاسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیا زندگی انہوں نے بنا دی. تو وہ جنت ہی ہے نا میرے نزدیک. تو پھر وہ جنت تو بن گئی اس کی کہ آؤ یہاں پہ رہو. لیکن وہ یہ نہیں ہم دیکھ رہے کہ یہاں پہ رہنے کے ایمان پہ کیا اثرات، یہاں سیٹل ہونے کے ہمارے بچوں پہ کیا اثرات ہوں گے کل کو. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا. دوسری آنکھ بند ہے، ایک ہی آنکھ کھلی ہے کہ پیسے کمانے، ہم نے جی باہر جانا ہے. تو بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا کرنے کے لیے. تو خیر اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوگی. اس لیے بہت عظیم فتنہ ہے، فتنہ دجال جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہر بندے کی بس کی جو ہے وہ بات نہیں ہے. ایک بار بھی قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے مال میں سے خرچ کرو، ہمیشہ کہا ہمارے مال میں سے خرچ کرو، جو میں نے دیا اس میں سے خرچ کرو. تو وہ تو ہے ہی نہیں آپ کا. دوسری بات یہ کہ اب اللہ بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. آپ مال بنا سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی بہت امیر تھے، عبد الرحمن بن عوف بہت امیر تھے، امیر معاویہ امیر تھے، لیکن ایک زکوٰۃ دو، 2.5% اینول اپنی سیونگ میں سے زکوٰۃ، صدقہ خیرات کرو. تو کتنا انصاف پہ مبنی دیکھیں اکنامک سسٹم ہے ہمارا، سولوشن اورینٹیڈ ہے، پریکٹیکل ہے. ٹھیک ہے، پورا نظام دیا اسلام نے. تو کیپٹلزم کی وجہ سے بھی رویوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ کیپٹلزم میں پروفٹ اور لاس ہوتا ہے بس. تو ایز لانگ ایز کوئی چیز پروفٹ دے رہی ہے وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ کسینو ہے، چاہے وہ پورن انڈسٹری ہے، چاہے وہ شراب خانہ ہے، چاہے وہ آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے سیکس ٹریفکنگ کر رہے ہیں، سب جائز ظاہر ہے ان کے نزدیک. تو آن دی ادر ہینڈ ہمارے رویے کیسے چینج ہوئے کہ ہر چیز میں ہم پروفٹ دیکھتے ہیں، ہر چیز میں منافع دیکھتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کوئی سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہو تو ہم اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے، مشکل چیز لیتے ہی نہیں ہم. یہ اس نے کیپٹلزم نے ہمارا یہ رویہ بنایا. حالانکہ سیرت کا مطالعہ کریں تو سب سے بڑا لیسن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے وہ انڈیورنس کا لیسن ہے، صبر کا، برداشت کا، سیکریفائس کا لیسن ملتا ہے، قربانی کا. ہم نے کیا قربان کیا آپ خود سوچیں. ہم سے تو اتنی قربانی نہیں دی جاتی کہ اسلام نے ایک چیز حرام قرار دی میں وہ تصویر نہ دیکھوں. یہ قربانی دیتے ہوئے ہمیں موت پڑ رہی ہے آج کل کہ یہ تو میرا مزہ خراب ہو جائے گا، میں نے اگر یہ مووی دیکھنا چھوڑ دی، یہ گانے سننا چھوڑ دیے بالی ووڈ کے، تو یہ تو میرا مزہ خراب ہو جائے گا. اتنی قربانی نہیں دی جا رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا قربانیاں دی اور صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ کیوں بن گیا یہ مزاج کیپٹلزم. ٹھیک ہے کہ بس مزہ کرو، کھا لے پی لے جی لے، کھاؤ پیو عیش کرو، بس ٹھیک ہے زندگی گزاری جاؤ. پھر آخری جو ستون ہے ان کا سیکولرزم، لادینیت. ارے جو انگریزوں کا معاشرہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سیکولر معاشرہ ہے، اور وہ انہوں نے سیکولر ہونا ہی ہونا تھا کیونکہ جو عیسائیت ہے اس نے انہیں کچھ نہیں دیا، اور جو پوپائیت ہے، پوپ سسٹم تھا، اور جو چرچ کا نظام ہے اس نے انہیں ایکسپلائٹ کیا. سیدھی سی بات. تو جب نہ کچھ پریکٹیکل ملا، ایکسپلائٹیشن بھی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ریزسٹنس میں فرینچ ریولوشن کے بعد سیکولر ہو گئے. فرینچ ریولوشن جب آئی، یہ پوری تاریخ ہے. تو سیکولرزم کیا کہتی ہے؟ سیکولرزم یہ کہتی ہے کہ سارے ٹھیک ہیں، لبرلزم، سیکولرزم سارے ٹھیک، اللہ بھی خدا ہے، رام بھی خدا ہے، نعوذ باللہ عیسیٰ بھی خدا ہے، جیو اور جینے دو، کسی کو نہ چھیڑو. یہ ایک سیکولرزم کا جو ہے وہ اصول ہے. ٹھیک ہے. اور تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دو مرد شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ایز لانگ ایز ان دونوں کی مرضی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مرضی سے کر رہے ہیں نا، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے. اسی طرح پھر سیکولرزم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ بالکل اپنے دین پہ عمل کریں لیکن گھر تک، پارلیمنٹ میں نہیں لانا، اللہ کو پارلیمنٹ میں نہیں لانا، گاڈ کو بس مسجد تک رکھیں، اپنی پرسنل لائف تک رکھیں، لیکن پبلک لائف میں آپ نے پھر جو ہے وہ کتاب کی وحی کی بات نہیں کرنی. پبلک لائف میں آپ نے نہیں کہنا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، سود غلط ہے، سودی نظام غلط ہے. تو جیسی آپ یہ بات کریں گے آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ ٹیررسٹ ہیں. جب تک آپ روایتی ہیں، عبادت تو بہت بڑا ہمارے دین کا حصہ ہے، نماز کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نماز اگر آپ کو نیکسٹ سٹیپ پہ نہیں لے جا رہی تو پھر وہ وہی بات ہے نا، وہ پھر عبادت نہیں، وہ عادت ہے.
وہ تو پھر عادت ہے نا. عبادت جو ہے وہ تو انسان کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے جاتی ہے, گرو کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. تو سیکولرزم جو ہے نا یہ ستون ہے اس کے سسٹم کا, جس کی وجہ سے لوگ خدا سے بہت دور ہوئے. روحانیت آہستہ آہستہ ختم کی گئی ہے ویسٹ سے. اب ہماری سوسائٹی سے بھی آہستہ آہستہ روحانیت ختم کی جا رہی. جس طرح کے ڈراماز اور ایڈورٹیزمنٹس بن رہی ہیں, جو دکھایا جا رہا ہے, ہمارے میڈیا جو دکھا رہا ہے, آہستہ آہستہ لوگوں کی نا ذہن سازی کہ قائد اعظم بھی چاہتے تھے سیکولر کنٹری ہونی چاہیے. یہ بہت میڈیا ہمارا کہتا ہے نا کہ سیکولرزم از دا سولوشن. بہرحال اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, لیکن ان شارٹ یہ کہ یہ سارے ستون ہیں. فتنہ دجال, جو دجالی سولوشن سمجھ لیں کہ وہ اتنا بڑا فتنہ کیوں ہوگا, کیونکہ وہ سسٹم حاوی ہوا ہوگا سب پہ. لوگ نکلنا چاہتے ہوں گے لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کرنا کیا ہے, اب ہم کریں کیا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی, تو انشاءاللہ سولوشن کی بھی ہم بات کریں گے. دجال کے کچھ بہت بڑے تھریٹ کیا ہیں, اتنا کیوں عظیم فتنہ ہے. یہ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا, لیکن 2-4 اور چیزیں بتاتا ہوں. یہ اس لیے اتنا بڑا فتنہ ہے کیونکہ اس پہ ڈپینڈنسی بہت ہائی لیول کی ہوگی. کیسے؟ جیسے وہ ایک نوجوان نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ جی اس کے ماتھے پہ تو کافرہ لکھا ہوگا. کافر تو مسلمان تو پڑھ لے گا, اتنی عام سی چیز ہے. ایک بندہ میرے سامنے, اس کے ماتھے پہ مارکر سے کچھ لکھا ہو تو میں پڑھ لوں گا, تو اس کے ماتھے پہ تو کافرہ. تو پھر اتنا بڑا فتنہ تو نہ ہوا, وہ کیسے میں اس کو فالو کروں گا؟ صاف نظر آ رہا ہے دجال ہے, تو میں کیسے فالو کروں گا؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ تو اتفاقاً وہ سگریٹ پیتا تھا. انہوں نے کہا کہ ڈبی پہ نہیں لکھا ہوتا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, پھر بھی پیتے ہو؟ تو وہ اس کو جواب مل گیا کہ بھائی ایڈکشن ہے نا, مجبوری ہو گئی, مجبوری بن گئی. تو یہی بات ہے کہ پتہ تو چل جائے گا شاید, لیکن اب کیا کر سکتا ہے انسان جب مجبور ہو جائے, اور جب ظاہر ہے کہ اس میں وہ ایٹریبیوٹس نہ, وہ ایمان نہ ہو, وہ اس میں طاقت نہ ہو اس کا مقابلہ کرنے کی, یا ایٹ لیسٹ اس سے بھاگنے کی, اس سے دور رہنے کی. تو اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. دوسری بات کہ دجال جو ہے نا وہ سب سے پہلے لوگوں کے ایمان کا ٹیسٹ لے گا. بہت کٹھن ٹیسٹ ہوگا, لوگوں کے ایمان کا بہت کٹھن ٹیسٹ ہوگا. اور اس کے آنے سے پہلے اس وقت جو اس کی تہذیب ہے وہ ہمارے ایمانوں کا جائزہ تو لے رہی ہے اور ٹیسٹ تو لے رہی ہے. ایک تو جو سائنس کی ترقی ہوئی, جو ویسٹرن سائنس ہے نا, یاد رکھیں مغربی جو سائنس ہے وہ اصل میں خدا کے وجود کے انکار میں نکلی ہے. جو مسلمانوں کی سائنس تھی, ابن سینا اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے الخوارزمی, یہ میتھمیٹیشین, اور جابر ابن حیان, جو بڑے بڑے ہمارے سائنٹسٹ گزرے ہیں, وہ سائنس اصل میں خدا کی تلاش میں بنی. یہ بہت بنیادی فرق ہے, یاد رکھیں. ویسٹ جو ہے وہ سائنس بنائی انہوں نے اس لیے تھی کہ خدا کو ڈسپروو کرنا ہے, یہ ان کی بیسس تھی سائنس کی. اور آج اسی لیے آپ کو سائنس کے میدان میں دہریے زیادہ نظر آئیں گے. اب خیر ٹرینڈ ذرا چینج ہو رہا ہے. یہ جو نئی ٹیلیسکوپ بنائی انہوں نے, جیمز ویب ٹیلیسکوپ, اس نے جو تصویریں کیپچر کی ہیں تو وہ شرمندہ ہو گئے وہ سائنٹسٹ کہ ہمیں تو پاگل کہیں گے لوگ اگر ہم کہہ دیں کہ خدا نہیں ہے. یعنی اس لیول کی جو کریشن کیسے بن سکتی ہے, خود اس لیول کی پرفیکشن کیسے ہو سکتی ہے. اب خیر پوزیشن چینج ہو رہی ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ نکلی اس سے سوچ سے, ان کی سائنس, کہ ہم نے خدا کو ڈسپروو کرنا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ سائنس کے تھرو ثابت کرو خدا کا وجود, سائنس کے تھرو ثابت کرو. تو سائنس تو 5 سینسز پہ کام کرتی ہے. آپ کی آنکھیں, آپ کی ناک, اسمیل, ٹھیک ہے, اسکن, اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ٹیسٹ, یہ 4-5 سینسز ہیں سائنس کی, اس پہ کام کرتی ہے سائنس. تو اس کا مطلب جو چیز ان سینسز میں نہیں آئے گی وہ اس کا مطلب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وجود ہی نہیں ہے اس کا. یہ ہے اصل میں ان شارٹ ان کا موقف سائنس کا. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات ہے وہ شاید آپ 5 سینسز سے نہ پروو کر سکو. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کس طرح پروو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے؟ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو دیکھ لو, کہاں سے آئے ہو, کس نے بنا دیا. یہ سب سے پہلے تو ہم پروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے, اس کے بعد یہ جو پوری تخلیق ہے یہ پروف ہے اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم جو ہے وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ سے اللہ تعالیٰ پروف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات ٹیسٹیمنی, شہادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دے رہے ہیں اللہ ہے, ان کے ساتھ صحابہ شہادت دے رہے ہیں اللہ ہے.
اور سچے ہیں وہ سارے. اس کے بعد کروڑوں مسلمان شہادت دے رہے ہیں اللہ. تو یہ شہادت کی کتنی قدر ہوتی ہے. آج تک کورٹ میں شہادت جو ہے قبول کی جاتی. اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں نا کہ دیکھیں آج سے 200 سال پہلے آپ چلے جائیں, میں کہوں جی ایک بندے کو کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے, میں کلیم کر دوں جی یہ اس کی ماں نہیں ہے. اب ڈی این اے ٹیسٹ تو ہے نہیں اس دور میں, تو کیسے وہ پروو کرے گا یہ میری ماں ہے. وہ 10 گواہ لے آئے گا, وہ سارے کہیں گے جی اس کی ماں ہے, تو ماننا پڑے گا. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم نے مان لی, بس بات ختم. وہ دنیا کے سچے ترین انسان تھے, تو ہم شہادت پہ بھی چلتے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. بہرحال وہ جو ہے اس کی تہذیب جو ہے نا اس میں سائنس اس پیک پہ ہوگی جو کہ آج کل ہے, کہ لوگوں کے ایمان خراب ہو. لوگ سوچیں گے یار یہ کیا. ابھی دیکھیں 90s میں جب الٹرا ساؤنڈ نیا جب بھی آیا, 80s میں بہرحال جب بھی آیا, تو الٹرا ساؤنڈ سے آپ کو پتا نا جینڈر پتہ لگ جاتی, لڑکا ہے لڑکی ہے. تو وہ لوگوں نے قرآن کی آیت چیلنج کر دی. وہ سورہ لقمان میں تو لکھا ہے کہ صرف اللہ کو پتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آج تو الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے, لہٰذا یہ مولویوں کا نکالا ہوا دین غلط ہے. لوگوں نے ایسی باتیں شروع کی اس دور میں, حالانکہ اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ کہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ نیک ہے بد ہے, اس کی نیچر کیا ہے یہ مراد ہے. وہ جو بچہ ہے وہ کس نیچر کا ہے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا نا. ایسا تو کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو بتا دے اس کی قسمت کیسی ہوگی, یہ اللہ کو پتا ہے. باقی آپ نے جو چیز دریافت کی وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی چیزیں دیں. اللہ نے دیکھیں دوائیاں, وہ کس نے دوائیاں وہ تو بناتے ہیں, لیکن وہ ساری چیزیں کہاں ہیں, پلانٹس میں ہیں. وہ جڑی بوٹیوں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ چیزیں اور پھر دوائیاں بناتے ہیں. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا ساری چیزیں. تو یہ چیز ہم نہیں دیکھتے اصل میں. تو خیر لوگوں کے ایمان بڑے چیلنج ہو گئے. سائنس کا میدان جیسے ایسے بڑھا نا, لوگ باتوں میں آ گئے ان کی. پھر یہ کہ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے. ایسے ایسے چینل کھل گئے جہاں ایکس مسلمز بیٹھ کے جو ہے نا وہ اسلام کے حوالے سے بہت سی بکواسیات کرتے ہیں. خود کے دماغ خراب ہیں, دوسروں کا بھی کرتے ہیں. تو وہ لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں ان کی باتوں سے, حالانکہ ان کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ واحد اسلام سے ہی ان کی دشمنی ہے, اگر آپ نوٹ کریں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. بہرحال تو وہ بھی بہت زیادہ گمراہی پھیلا رہے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایج آف انفارمیشن ہے نا جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے فائدے بھی اٹھائے ہم نے بہت, لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہوئے. ہر بندے کو وہ چیز پتہ لگ رہی جو پتہ لگنی نہیں چاہیے, اسپیشلی اگر اس کا ایمان نہیں ہے. اگر وہ اس کی تعلیم پہلے اچھی نہیں ہے, اس کا عقیدہ پہلے اچھا نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے بہت آسانی سے گمراہی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. پھر کچھ قصور اللہ معاف کرے ہمارا خود کا ہے. ہم نے مذہب کی وہ شکل ہی ایسی پیش کی, ظاہر ہے کہ وہ عام بندہ جو ہے وہ ویسے ہی کہتا تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے دل میں ایک بہت سی باتیں ہیں کہ یار یہ کیا. ہم نے یہ خود بتایا کہ اسلام مفلسی کا نام ہے, اسلام غربت کا نام ہے. حالانکہ دین اسلام کے اصول آپ پڑھیں برکت کے حوالے سے, اسلام تو ہر چیز کی بات کرتا ہے, پیسے کمانے سے تو نہیں روکتا, حلال حرام کا کانسیپٹ ہے بس. تو اس لیے کچھ ہمارا بھی قصور ہے نا کہ ہم نے شاید اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم میں بھی کچھ حکمت کی کمی ہوتی ہے, ہم ذرا بہت سختی کرتے ہیں کبھی کبھی. تو وہ بندہ جس سے سختی کی جا رہی وہ مغرب میں چلا جائے, باہر چلا جائے, وہ دیکھتے ہیں ہاں تو بڑی نرمی ہے, تو پھر وہ ذرا اس کا شکار ہو جاتا ہے, فتنے کا شکار. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح دہریے بن جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کا جو فتنے کا دوسرا جو ایسپیکٹ میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ وہ بہت کٹھن امتحان لے گا ہمارے ایمان کا. اسی لیے سورہ کاف سلوشن ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ کاف میں اس کا کیا سلوشن ہے. کیونکہ شبہات اور شہوات کا فتنہ عروج پہ ہوگا, فتنہ دجال کی جو سویلائزیشن ہے نا اس کی تہذیب, اس میں اس لیے ایمان بڑا مشکل ہو جائے گا بچانا. تیسرا یہ کہ اس کے پاس irresistible wealth, چارم اور نالج ہوگا. irresistible یعنی جس کو ریزسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کانا ہے, اس کی ایک آنکھ ہے, اور اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوں گے, لیکن دراصل اس کا جنت دوزخ ہے اور اس کا دوزخ جنت ہے. اب اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوں گے, یعنی سوچیں پاور کا کیا لیول ہے.
اب جنت اور دوزخ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جنت سے میں جو سمجھتا ہوں کہ جو تہذیب اس کی جو تہذیب ہے نا اس کے جو مزے ہیں اس تہذیب کے جو مزے ہیں کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ لطف اور مزہ تو یہ جو کلچر ہے ہالی ووڈ کا ظاہر ہے اور یہ جو ہم نے شہوات کی ایک دنیا بنا دی ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی جنت ہے یہیں پہ میں نے رہنا ہے تو وہ کتنے امپیکٹ سے ہم پر ابھی آپ دیکھیں دبئی چلے جائیں آپ گھوم جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے دنگ رہ جائیں گے وہاں پہ آپ کہیں گے اصل زندگی تو یہ ہے میں پتہ نہیں کہاں پینڈو جگہ پہ رہ رہا تھا آپ نیو یارک چلے جائیں آپ بالکل ہی لاسٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا کہ یہ کیا زندگی انہوں نے بنا دی تو وہ جنت ہی ہے نا میرے نزدیک تو پھر وہ جنت تو بن گئی اس کی کہ آؤ یہاں پہ رہو لیکن وہ یہ نہیں ہم دیکھ رہے کہ یہاں پہ رہنے کے ایمان پہ کیا اثرات یہاں سیٹل ہونے کے ہمارے بچوں پہ کیا اثرات ہوں گے کل کو یہ کوئی نہیں دیکھ رہا دوسری آنکھ بند ہے ایک ہی آنکھ کھلی ہے کہ پیسے کمانے ہم نے جی باہر جانا ہے تو بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے نا ایسا کرنے کے لیے تو خیر اس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہوگی اس لیے بہت عظیم فتنہ ہے فتنہ دجال جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہر بندے کی بس کی جو ہے وہ بات نہیں ہے